ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت کا ایک رخ ہوتا ہے، اور جو رخ نہیں دکھائی دیتا وہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مسکرانے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اور ہر خوش انسان مسکراتا رہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چڑچڑاہٹ کی وجہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہر اداس انسان حقیقت میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان اداس نہیں ہوتا۔ غم ہمیشہ چہرے سے نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے صاف دکھائی دے ہمیشہ غم نہیں ہوتا۔ اداکاری اور وفاداری میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے کردار۔ کردار طاری کیا جائے تو اداکاری کہلاتی ہے، اور کردار نبھایا جائے تو وفاداری کہلاتی ہے۔ گملے میں لگا پودا درخت نہیں بنتا، زمین میں لگی بیل قد اختیار نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا ایک وقت اور ایک مقام ہے۔ صحیح وقت پر غلط کی موجودگی بھی بے سود ہے، اور غلط وقت پر صحیح چیز کی موجودگی بھی۔ پتنگ چاہے جتنی اوپر چلی جائے دھاگے سے منحرف نہیں ہو سکتی، اور دھاگا چاہے جتنا لمبا ہو جائے پتنگ کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ سارا نظام ایک دوسرے سے ملا جلا ہے۔ یہ ڈور ہلاؤ تو وہاں جنبش ہوتی ہے، اور وہ ہلاؤ تو یہاں۔ زیرک انسان وہ ہے جو اپنی ڈور کی گرہوں اور لمبائی کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکے، تاکہ جب جنبش ہو تو ہلانے والے تک پہنچ سکے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، اور آپ سے زیادہ مٹھاس کائنات کے کسی لہجے میں نہیں ہے۔ جھوٹ میٹھا نہیں، کڑوا ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا ذائقہ زبان والے ذائقے سے مختلف ہے۔ دراصل سچ ترتیب میں لاتا ہے، اور جھوٹ بکھیر دیتا ہے۔ ترتیب ہی تنظیم ہے، اور تنظیم ہی فلاح ہے۔ جھوٹ منتشر کرتا ہے، اور بکھری ہوئی ہر چیز رائے گاں ہے۔ سچ چراغ ہے، جھوٹ رات ہے۔ سچ روشنی ہے، جھوٹ تیرگی ہے۔ سچ اجالا ہے، جھوٹ اندھیرا ہے۔ سچ مستقل ہے، جھوٹ عارضی ہے۔ سچ عزت ہے، جھوٹ ذلت ہے۔ سچ بنیاد رکھتا ہے، جھوٹ بنیاد ڈھا دیتا ہے۔ ہماری زندگیاں روشنی اور تیرگی کا امتزاج ہیں، کبھی یہ زیادہ کبھی وہ۔ بس خیال رکھیں کہ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو چراغ جلا لیں، اور جب روشنی بڑھے تو شکر بجا لائیں۔ شام ہوتے ہی روشنی کا اہتمام کر لیا کریں۔ اندھیرا بصارت چھین لیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوگا، کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، یا پھر زندگی کی صبح و شام میں کوئی اور پریشانی ہوگی، لیکن زیادہ تر محبت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات سے نکلتے نکلتے اپنی زندگی کی رونقیں اپنے ہاتھوں سے گل کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوڑ گیا ہے، وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے اپنی عید مت خراب کرے۔ لڑکیاں ہیں تو تیار ہوں، سجے سنورے، مہندی لگائیں۔ لڑکے ہیں تو بال بنائیں، نئے کپڑے پہنیں، خود کی حالت درست کریں۔ نئے کپڑے نہیں بنوائے تو کوئی بات نہیں، کوئی کم پہنے ہوئے کپڑے استری کر کے پہن لیں۔ ہو سکے تو عید کے دن اپنا صدقہ دیں، دعا کریں اللہ سے کہ وہ آپ کے دل سے یہ تکلیف نکال دے۔ میرے پیارو، آپ بہت پیارے ہیں، خوش رہیں، خوشیاں بنائیں، اور آنے والے مبارک دن کو، جیسے کہ عید آنے والی ہے، تو کسی بے قدرے کے لیے مت ضائع کریں۔ جو اس دن بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتا وہ آپ کو عام دنوں میں بھی خوشی نہیں دے گا، تو ہمیشہ خوش رہیں۔ لوگ کہتے ہیں سب کچھ خود پر منحصر ہوتا ہے، کسی کو بھلانا، یادوں سے دور جانا سب انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو کون سمجھائے جن کو حاصل کرنے کے لیے
عزت نفس جیسی انمول چیز قربان کی گئی ہو، جن کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے انا اور خودداری کو بہت پیچھے چھوڑ دیا جائے، جن کو پانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں منتیں مانگی گئی ہوں، کیا ایسے شخص کے حصار سے نکلنا ممکن ہوتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جن کے بنا زندگی ویران لگتی ہو، جن کے بنا وقت تھم سا جاتا ہو، جن کے ساتھ آپ کی زندگی کی خوشیاں جڑی ہوں، جن کے ہونے کو احساس آپ کو سکون بخشتا ہو، کیا ایسے لوگوں کے بنا جینا آسان ہوتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی جدائی آسان ہوتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی یادوں سے کنارہ کشی کرنا آسان ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خود کو مصروف کر لو تو یادوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ خود کو لاکھ مصروفیات میں ڈبو لیں، سر سے پاؤں تک خود کو مصروفیات میں ڈبو لیں، لیکن یادیں پھر بھی یادیں رہتی ہیں۔ ہاں، یہ یادیں کسی آدھی جلی بجھی چنگاری کی مانند وجود کو جلاتی رہتی ہیں۔ ہم لاکھ دماغ میں دنیا کی سوچیں بٹھا لیں، مگر آپ کی یادیں تمام سوچوں پر حاوی ہو کر دماغ کو بے بس کر دیتی ہیں، اور بے بسی دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا ایسے لوگوں کی یادوں سے چھٹکارا پانا آسان ہوتا ہے؟ ایسے شخص کی جدائی آسان ہوتی ہے؟ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اسے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔